حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی دردناک سواگرات۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شادی کی رات اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی زلیخا کو بستر پر بلاتے تو وہ کہتی اس وقت نہیں، اور دن کو بلاتے تو وہ رات کا کہہ دیتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن تنگ آ کر زلیخا سے کہنے لگے کہ زلیخا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا واقعہ نہایت عبرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے اور زلیخا کو اس حال میں پایا کہ وہ بڑھاپے اور محرومی کی وجہ سے ضعیف اور بینائی سے محروم ہو چکی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ عورت سچی توبہ کر چکی ہے تو اس کی جوانی اور حسن لوٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو پھر سے جوان، حسین اور بینائی عطا فرمائی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف کے ہاتھوں پر توبہ کی اور اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس کی توبہ قبول ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس سے نکاح کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی کے بعد زلیخا کو وہ مقام نصیب ہوا جو دنیا کی کسی عورت کو نصیب نہ ہوا، اور وہ دن رات یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت توبہ کرنے والوں کے لیے وسیع ہے، اور مخلص توبہ انسان کو گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر عزت اور سعادت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی قرآن مجید میں ایک عظیم عبرت اور نصیحت کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ زلیخا وہ عورت تھی جو اپنے حسن و جمال اور مال و دولت پر ناز کیا کرتی تھی، اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور تقوی کے باوجود ان کو گناہ کی دعوت دیتی رہی، مگر یوسف علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے نفس کو گناہ سے بچائے رکھا، یہاں تک کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے، لیکن صبر اور استقامت پر قائم رہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک دن زلیخا جو کبھی فخر و غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اب غربت، بڑھاپے اور نابینائی کے عالم میں یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ زلیخا نے اپنی زندگی کی تمام حقیقتیں بیان کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ اس کی توبہ ایسی خالص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اس کی جوانی، حسن اور بینائی واپس لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد زلیخا کی زندگی یکسر بدل گئی۔ جو عورت کبھی دنیاوی عشق میں اندھی ہو گئی تھی، اب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی عزت، ان کے حسن اخلاق اور تقوی کی عاشق ہو گئی تھی، اور اس نے باقی زندگی میں کبھی بھی دنیاوی محبت یا غرور کو قریب نہ آنے دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی زندگی کو عزت اور سعادت سے بھر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، مگر کامیاب وہی ہے جو وقت پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا اور ان کی حالت بدل دینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زلیخا جو کبھی دنیا کے غرور میں اندھی ہو گئی تھی، آخرکار اللہ کے قریب ہو کر عزت و مقام کی مالک بنی اور اس کی زندگی ایک روشن مثال بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہوگی، اور پھر اللہ پاک نے ان کے بدن سے دو پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ رائل جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں نظر آتے ہیں، عزیز مصر کے روپ میں، اور زلیخا کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔
وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ لڑکا نہیں جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شہر عزیز مصر عطفیر بن لہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتا ہے اور اسے گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا، جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ علیہ السلام پر عاشق ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ میری طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرے میاں تو میرے آقا ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازے بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کروانا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سنی رکھی ہوں گی، اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھتا ہے تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولے، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، عورت کے گھر والوں میں سے گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یوسف، اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگی، اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہوگی، اور عورتوں نے شہر میں مشہور کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کرتی ہے اور سب کو پال تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور چھری بھی دی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اسے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ زلیخا کی منت سماجہ کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ ناظرین، چلیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرمائیں، آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت بخشی تھی۔ جبکہ کسی نے انہیں یہ کہا، ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کو کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ کی وجہ
वजह से उनके साथ हुआ था। वो फरमाने लगी, मैं उनकी बुर्दबारी और करम नवाजी को जानती हूँ। चुनांचे आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में टीले पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों और वज़ीर मशूर के साथ निकले और ज़ुलैखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की तो आप खड़ी हुई और आवाज़ दी, पाकीज़गी उसके लिए जिसने मुसीबत के सबब बादशाह को ग़ुलाम और इताअत के सबब ग़ुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा कि तुम कौन हो? अर्ज़ की कि मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, आपके बालों में कंघी किया करती थी, आपके रहने की जगह की सफाई खुद करती थी। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत ख़त्म हो गई है, मेरा माल ज़ाय हो गया है, मेरी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देखकर रश किया करते थे और अब मैं उससे मारूम हो चुकी हूँ, क्योंकि फसाद करने वालों की यही सज़ा है। यह सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए और हज़रत ज़ुलैखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? आपने अर्ज़ की, जी हाँ, उसकी कसम जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना ज़मीन पर सोना चांदी मिलने से कहीं ज़्यादा महबूब है। आप वहाँ से चले गए और हज़रत ज़ुलैखा की तरफ पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारी रज़ामंदी हो तो हम तुमसे निकाह कर लें और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर दें। आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न जमाल के वक्त तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, और अब जब मैं बूढ़ी, अंधी और फ़कीर हूँ तो मुझे कैसे कबूल कर सकते हैं। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया और उनके पास आए, फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से उसके इस्म आज़म के वसीले से दुआ की तो अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल, बसारत और जवानी लौटा दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह के वक्त हज़रत ज़ुलैखा अपने साबिक़ा शौहर की वजह से कुंवारी ही थी और आपसे इब्राहीम बिन यूसुफ और मंशा बिन यूसुफ पैदा हुए। यहाँ पर इमाम कतरी लिखते हैं कि मिस्र के बादशाह ने अजीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद ज़ुलैखा की शादी हज़रत यूसुफ से कर दी थी। जब आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत और रियाज़त और अल्लाह की तवज्जो के अलावा उनका कोई काम नहीं रहा। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन को अपने पास बुलाते तो कहती रात को आऊँगी, और रात को बुलाते तो दिन का वादा करती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी, तो अर्ज़ करने लगी, ये उस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ़ न थी, क्योंकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है कि इसलिए आप मेरी मोहब्बत में आपकी शराकत भी गवारा नहीं। इस पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया है और ये भी बताया कि आपके बतन से 2 बेटे पैदा होंगे, दोनों नबी होंगे, तो हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म व हिकमत की बिना पर सर झुका दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुलैखा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये इससे बेहतर नहीं जो तुम चाहती थी। वो कहने लगी, ए यूसुफ, मुझे मलामत ना करो, मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं हसीन व जमील थी, नाज़ो नखरे में पली थी और मेरा शौहर भी ऐसा था जो औरतों के पालने में नहीं आता था, यानी ना मर्द था, और अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया था कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हद दर्जा हसीन व जमील थे। जब हज़रत ज़ुलैखा ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो आस लगा बैठी। रिवायात में इस बात का इख्तलाफ पाया जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलैखा की शादी के बाद उनकी औलाद हुई या नहीं। बाद रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनके निकाह के बाद ज़ुलैखा को औलाद की नेमत से नवाजा और कहा जाता है कि उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, लेकिन ये बात ज़्यादातर क़ससुल अंबिया और बाज़ तारीख़ी रिवायात में ज़िक्र की गई हैं। कुरान मजीद में इसका कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि ज़ुलैखा की बुढ़ापे में तौबा के बाद जवानी लौटा दी गई तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसे माँ बनने की सलाहियत अता की, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा को बुढ़ापे में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। अलबत्ता कई मुहक्किकीन का कहना है कि उनकी शादी के बाद ज़िंदगी ज़्यादातर इबादत और शुक्रगुजारी में गुजारी और उनकी औलाद के बारे में कोई मुस्तनद रिवायात नहीं मिलती। इसलिए इनका असल मकसद उनकी तौबा, निदामत और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने में है। ये वाक़या इस बात की अलामत है
کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی محروم کیوں نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ قرآن و حدیث میں ایک نہایت عبرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ ہے، جو ہمیں عفت، پاک دامنی، صبر اور اللہ پر توکل کا سبق دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا، جہاں سے قافلے والوں نے نکالا اور انہیں مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ وہاں کے عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ محل میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے۔ ان کی پاکیزگی اور حسن نے زلیخا کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ ایک دن زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا اور فرمایا، معاذ اللہ، بے شک میرا رب میرا اچھا رکھوالا ہے، میں ایسا برا کام نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے دروازے بند کر دیے، مگر یوسف علیہ السلام فوراً باہر کی طرف دوڑے۔ دروازے پر عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، لیکن اللہ نے ایک بچے کی گواہی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر کر دی۔ بعد ازاں زلیخا کے گناہ کا چرچا ہو گیا تو اس نے عورتوں کا دعوت دی، اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن سے اتنی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بول اٹھیں، حاش اللہ، یہ تو بشر نہیں بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ بہر سورۃ یوسف آیت نمبر 31۔ زلیخا کی لگاتار کوششوں اور عورتوں کے طعنوں کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہوں پر راضی ہونا گوارا نہ کیا، بلکہ اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ نتیجتاً آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ نے وہاں بھی آپ کو عزت بخشی۔ کئی سال بعد خواب کی تعبیر کے ذریعے آپ کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی سال بعد زلیخا نے توبہ کی، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس سے نکاح کر لیا اور اللہ نے ان دونوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ یہ واقعہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ پاک دامنی اور اللہ کا خوف دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنتا ہے، جبکہ خواہشات کے پیچھے لگنا ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔